اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے علاقوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تمہارا رب یقیناً بڑا شفیق مہربان ہے۔ ان آیات کا بھی تعلق تدبیر حیات انسان کے بیان سے ہے کہ اللہ تمہاری زندگی کی تدبیر کرتا ہے، نہ کہ تمہارے شریک۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ جانوروں چوپایوں میں کوئی خدائی شان نہیں ہے، وہ تو ہمارے فائدے اور خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو پوجنا نظام فطرت کی نفی ہے۔ اس سے مراد وہ عجائبات ہیں جو خدا نے خشکی اور سمندر میں پیدا کیے ہیں۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں بھی استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو سورہ کے درمیان میں ہے، یعنی تمام سوروں کی ابتدا میں ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کے درمیان میں ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کتاب کی چابی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر عظیم امر جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ بے نتیجہ رہتا ہے۔ یہ حدیث بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی آیت کے متعلق نہ بتاؤں جو سوائے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے میرے علاوہ کسی اور پر نازل نہیں ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک نہ کرو، خواہ اس کے بعد شعر ہی پڑھنا ہو، یعنی ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے، یہاں تک کہ اگر ہم بستری کرے تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، ورنہ اس عمل میں شیطان شامل ہو جاتا ہے اور اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس میں شیطانت آ جاتی ہے، اس لیے اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں بھولنا چاہیے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے تفسیر نور الثقلین کی جلد 1 صفحہ 7 پر کہ بعض اوقات ہمارے شیعہ اپنے امور کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کسی ناپسندیدہ چیز کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے شکر اور حمد و ثنا کے لیے متنبہ کرے۔ یعنی انسان اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کام کے شروع میں نہیں کہتا ہے تو وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی آزمائش ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہو کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھول گئے تھے۔ اس لیے کوشش ہو کہ کہیں بھی انسان داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کھانے کی ابتدا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، یہاں تک ملتا ہے کہ کھانے کے ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو بہت بہتر ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بات چیت کو منع اسی لیے شاید کیا گیا ہے کہ انسان ذکر الہی کرتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ اکثر یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے شکایت کی امام معصوم سے کہ ہمیں کھانے نے نقصان پہنچایا، تو آپ نے فرمایا تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا ہوگا، تو اس نے کہا میں نے کھانے کی ابتدا میں کہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہر کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، یعنی کم سے کم جو کھانا جیسے کوئی نئی چیز کھا رہا ہے تو اس سے پہلے ضرور کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔